امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عظیم الشان کاوش جس کو موطا کہا جاتا ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی اور اس کو فقہی احکامات پر مرتب کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی یہ کتاب 40 سال کے عرصہ میں لکھی۔ خود فرماتے ہیں کتاب الفتہ فی 40 سنہ، یہ کتاب میں نے 40 سال کے عرصہ میں لکھی ہے، اور اس کتاب میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4000 احادیث جمع کی، اور پھر ان 4000 احادیث جو تھی ان میں سے پھر 1720 احادیث کا انتخاب فرمایا، اور اپنی اس کتاب کی تمام احادیث کو انہوں نے صحیح قرار دیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور آپ نے جو ان 4000 احادیث جو آپ نے لکھی اس میں جمع کی، پھر اس میں سے انتخاب فرمایا، تو ان 4000 احادیث کی تعداد کو بیان کرتے ہوئے سلیمان بن بلال فرماتے ہیں لقد وضع مالک الموطا وفیہ 4000 احادیث او اکثر۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 احادیث درج کی ہیں، اور 4000 احادیث کے بعد یہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں او اکثر، یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی آپ عمومی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4000 احادیث امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں رکھی۔ پھر اس کے بعد جو انتخاب کیا وہ 1720 احادیث تھی۔ 1720 احادیث کو اس طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ 600 احادیث اس میں مرفوع ہیں، 613 احادیث موقوف ہیں، اور 285 احادیث مقطوع ہیں۔ جو 285 روایات ہیں وہ مقطوع روایات ہیں، اور اس کے علاوہ جو مرسل روایات ہیں ان کے علاوہ ان کی تعداد 222 بنتی ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو اپنی کتاب موطا میں جمع فرمایا، اور آپ نے جو اپنی کتاب موطا کا اسلوب اپنایا ہے، اسلوب رکھا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ آپ اس میں مرفوع احادیث بھی لائے ہیں، موقوف احادیث بھی لائے ہیں، اور مقطوع روایات بھی لائے ہیں۔ مرفوع سے مراد وہ روایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی سند پہنچتی ہے، اور موقوف سے مراد جس کی سند صحابہ کرام تک پہنچتی ہے، اور مقطوع سے مراد جن کی سند تابعین عظام تک پہنچتی ہے ان کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرسل روایات ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی، اور آپ کی مرسل جو روایات ہیں وہ بھی روایات صحیح ہیں۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب موطا میں جو اسلوب اپنایا ہے یا جو اس کی خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب کو فقہی مسائل پر رکھا ہے، اور اس کتاب میں فقہی مسائل ذکر کیے ہیں، اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دینی مسائل کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ موطا امام مالک کو پڑھ لیں، اس کو دینی مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ اتنی زبردست قسم کی انہوں نے نافع کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صحیح روایات رکھی ہیں، اور صحیح روایات کے بارے میں 2 خوبصورت قول میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک امام ابو ذر الرازی کا ایک قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں لو حلف الرجل بالطلاق علی احادیث مالک فی الموطا، اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ اگر موطا امام مالک کی احادیث جتنی بھی ہیں وہ اگر صحیح نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق، یہ کوئی قسم اٹھا لیتا ہے، انہا صحاح کلھا، یہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری احادیث اس کی صحیح ہیں، تو امام ابو ذر الرازی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ قسم اٹھائی تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس کی تو ساری احادیث صحیح ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کی شاگرد رشید تھے، اور جو پورے کے پورے شافعی جو مذہب ہے اس کے وہ بانی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب موطا امام مالک کے بارے میں فرماتے ہیں ما علی الارض کتاب اصح من کتاب مالک، روئے زمین پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے زیادہ صحیح کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں صحیح روایات کو جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب نفع بخش کتاب ہے، جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے وہ فائدہ حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ فائدہ اس سے حاصل کرتا ہے۔ اور امام عبد الرحمن بن مہدی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں ما کتاب بعد کتاب اللہ انفع للناس من الموطا، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ نفع بخش کتاب
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موطا کی چند ایک خصوصیات تھی۔ اس کے علاوہ اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس میں جو روایات لے کر آئے ہیں اور اس کی جو اسناد ذکر کی ہیں وہ ثنائیات، ثلاثیات، رباعیات اور خماسیات ہیں۔ اور آپ نے جو ثنائیات ذکر کی ہیں ان میں جس طرح مالک عن نافع عن ابن عمر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محدث کے درمیان دو رابطے ہوں تو اس کو ثنائیات، ان روایات کو ثنائیات کہا جاتا ہے۔ اور جس میں 3 واسطے ہوں، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 3 واسطوں کو بھی ذکر کیا، ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ، تو اس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 4 واسطے، 5 واسطے کے ساتھ بھی آپ وہ روایات لے کر آئے ہیں۔ تو جو موطا امام مالک میں احادیث ہیں اور ان احادیث کی اسانید ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس کو مضبوط قرار دیا گیا ہے وہ ام مالک ان نافع ان ابن عمر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ذخیرہ حدیث میں سب سے مضبوط سند کون سی ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ام مالک ان نافع ان ابن عمر، یہ ساری اسانید میں سے زیادہ صحیح سند ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ اور بعد نے ابو الزناج عن العارج عن ابی ہریرہ جو سند ہے، جو ثلاثیات میں، اس کو بھی باقی اسناد سے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب موطا کی کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ محدثین کرام نے اس کی بہت زیادہ تعریفات کی ہیں اور اس کتاب کو بہت عظیم و شان کتاب قرار دیا ہے۔ اور جو ان کے علاوہ محدثین کرام ہیں انہوں نے اس کتاب کی شروحات لکھی۔ ایک ہوتا ہے کتاب کا مطالعہ اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی شرح لکھ دینا۔ کوئی بندہ جب اس کی شرح کا انتخاب کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کتاب اس کو اچھی لگی اور اس کو وہ وضاحت کے طور پر آگے اس کی شرح لے کر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اس طریقے سے اس کتاب کے ساتھ اپنی لگن کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب موطا کی شروحات لکھی گئی، جس طرح ابن عبد البر نے تمہید کے نام سے لکھی، اور ابو سلیمان باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے 3 شروحات لکھی ہیں موطا امام مالک کی۔ اللہ اکبر، 3 طریقے سے اس کو لکھا ہے۔ اور امام حلبی نے الانتقاء کے نام سے اس کی شرح لکھی، اور امام جلال الدین سیوطی نے کشف المغطا کے نام سے اس کی شرح لکھی، امام زرقانی نے اس کی شرح لکھی ہے، اور عہد قریب کے جو محدث ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، ان نے 2 شرح لکھی اس کی، ایک المصفہ جو عربی زبان میں لکھی اور ایک المصوہ جو فارسی زبان میں لکھی۔ یعنی عربی والے سمجھنا چاہیں تو وہ عربی والے سمجھ لیں، اور اگر فارسی والے اس کو سمجھنا چاہیں فارسی زبان میں اس کو سمجھ لیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو اس کے ساتھ ایک لگن ہے وہ یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے موطا امام مالک کی 2 شروحات لکھی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یقیناً یہ بہت بڑی خدمت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مرفوعات، موقوفات اور مقطوعات کی شکل میں لوگوں کے سامنے بہت بڑا یہ ایک ذخیرہ اور خدمت ہے۔ اللہ رب العزت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک۔